السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت پکار ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بے تحاشا مسائل ہے، جس میں کرونا وبا کا جو ہے بہت سارے لوگ شکار ہو چکے ہیں، تقریباً ہزاروں لوگ اس سے جو ہے چل بسے۔ اس کے علاوہ سیاسی اسکورنگ بھی اس وقت جاری ہے، اور ملک کے پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر علماء کی ٹارگٹ کلنگ بھی اس وقت عروج پر ہے۔ بہت جیت علماء اکرام جو ہے اس وقت ٹارگٹ کلنگ کا جو ہے شکار ہو چکے ہیں، اور ابھی تک جو ٹارگٹ کلر ہے یا ان کے جو قاتل ہے تاحال ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اور اس حوالے سے علماء اکرام جو ہے اتحاد امت کی بھی بات کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بھی جو ہے علماء اکرام اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا جو خصوصی ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ آخر ان تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ کس طریقے سے نکالیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں پکار ٹی وی کے اسٹوڈیو میں جو خصوصی جنہوں نے یہاں پر تشریف لائے اپنے مصروف وقت میں سے، مفتی رب نواز انفی صاحب جو کہ سنی علماء کونسل کے رہنما بھی ہیں، اور امام و خطیب جامعہ صدیق اکبر کے امام و خطیب بھی ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، یہاں آنے پر آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور یقیناً آپ مصروف بھی تھے، آپ نے کچھ وقت ہمیں دیا، تھینک یو ویری مچ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر آپ کی جو تنظیم ہے اور علماء اکرام جتنے بھی آپ نے علماء کمیٹی بنائی، وہ قانون سازی کی بات کر رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر وہ کسی بھی مقدس شخصیات کے خلاف ان کی گستاخیاں کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ وہ قانون کی گرفت میں آئے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ قانون سازی ہو نہیں رہی ہے یا اس کو کوئی کرنے نہیں دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دہائیوں سے پاکستان فرقہ واریت کی لپیٹ میں ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کی یہ جراثیم ہمارے پڑوسی ملک سے آئے۔ 79 میں جو انقلاب آیا پڑوسی ملک ایران میں، اور وہاں سے جو فرقہ وارانہ لٹریچر جب یہاں پر آیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک عجیب سی فضا بنی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ملک سنی اکثریتی ملک ہے، 97% آبادی اہل سنت کی ہے۔ 79 کے انقلاب کے بعد یہاں ایک مکتبہ فکر، ایک جماعت کی بنیاد رکھتا ہے جس کا نام ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ اب اس نام سے ہی آپ دیکھ لیں کہ نفاذ فقہ جعفری کا مطلب یہ ہے کہ وہ 97% پر اپنے فقہ کا نفاذ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں وہ فقہ نافذ ہو جو 2.5-3% لوگوں کی فقہ ہے، اور 97% کو بائی پاس کیا جائے۔ اور پھر اس کے لیے انہوں نے یہاں ماحول بنایا، اور قرآن کریم غلط چھاپ کر یہاں آیا، مقدس شخصیات کی توہین ہوئی، خصوصاً حضرات صحابہ کرام خلفاء راشدین امہات المومنین کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب عمل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر علماء کرام اٹھے اس کفر کے خلاف کہ جناب ان چیزوں کو روکا جائے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ کہ ہماری انتظامیہ خصوصاً اسٹیبلشمنٹ ادارے اس کو اب سنجیدہ لے رہے ہیں کہ کسی طرح ملک فرقہ واریت کی اس لپیٹ سے دور جائے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ گستاخی نہ ہو، کسی مقدس شخصیت کی توہین نہ ہو۔ ظاہر بات ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کوئی حضرات صحابہ کرام کو نہیں مانتا نہ مانے، عیسائی بھی نہیں مانتا، ہندو بھی نہیں مانتا، سکھ بھی نہیں مانتا، لیکن انہیں گالی نہ دے، گستاخی نہ کرے۔ ظاہر بات ہے آپ مجھے نہیں مانتے، میری حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، تو مجھے زبردستی تھوڑی آپ سے تسلیم کرواؤں، لیکن اب جب میری توہین کریں گے، گالی دیں گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ معاملات تو ڈسٹرب ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ادارے سنجیدہ طور پر، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس میں سنجیدہ ہو۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ قانون سازی کی جائے، جنہوں مقدس شخصیات کی جو توہین کرے انہیں قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ اور لازمی بات ہے کہ ابھی پنجاب اسمبلی میں ایک قانون آ رہا تھا، تو ایک مکتبہ فکر کی طرف سے آپ نے دیکھا کتنا شور شرابہ ہوا
یعنی وہ نہیں، انہیں پتہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی قانون بنائے کہ اہل بیت کی کوئی توہین کرے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے، ہم دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں. اس قانون میں اگر کہیں یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو سزا ملے گی، ایک طرف یہ مکتبہ فکر کہتا ہے جی ہمارے مذہب میں صحابہ کرام کی توہین حرام ہے، لوگوں کو کہتا ہے ہم تو صحابہ کی توہین نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو قانون بننے سے تکلیف کیوں ہے؟ پتہ ہے نا کہ یہ قانون بنے گا تو اس کا پھندا کس کے گلے پہ فٹ ہو رہا ہے. نہیں، آپ کی انتظامیہ کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو انہیں یہ تمام تر چیزوں سے آپ آگاہ کرتے ہیں، وہ کیا اس بارے؟ دیکھیں جی، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ تقریباً مانتے سب ہیں کہ واقعی یہ غلط ہے، یہ جو توہین ہے یہ غلط ہے. 10 محرم کو توہین ہوئی، غلط ہے. ادھر اسلام آباد میں توہین ہوئی، توہین کرنے والا راتوں رات بھاگ گیا، غلط ہے. کہتے سب ہیں، لیکن پیچھے کوئی ایسا دباؤ ہوتا ہے ہمارے پڑوسی ملک کا کہ وہ اس دباؤ کو شاید برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ پاکستان کا المیہ رائے ہے کہ یہ معمولی سا دباؤ بھی برداشت نہیں کرتا، اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہے. اگر یہ سلسلہ نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ فرقہ واریت کا خاتمہ تو نہیں کیا جا سکتا. اس کا حل یہی ہے کہ قانون سازی کی جائے، جو توہین کرے اسے قانون کی گرفت میں لایا جائے. قانون سازی جتنی بھی ہے وہ اسمبلی سے ہوا کرتی ہے، تو اس کے لیے علماء کرام جو ہے وہ سیاست کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ ہمیشہ سیاست سے ہم نے دیکھا ہے علماء کرام دور جاتے ہیں. نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. ہماری جماعت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن بات وہی آتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو انتخابی نظام ہے وہ آپ جانتے ہیں کتنا صاف شفاف ہے، تو ہمیں جیتے ہوئے کو بھی نہیں آنے دیتے. اب واللہ عالم یہ کیا ان کی مجبوریاں ہیں یا ہم سے کیا ڈر ہے. ہم اس قانون سازی ہی کے لیے آنا چاہتے ہیں. جبھی تو جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن لڑا تھا، مولانا اشار القاسمی شہید نے الیکشن لڑا، اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن لڑا. ابھی ہماری موجودہ قیادت مولانا احمد لدھیانوی صاحب اور مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے بھی الیکشن لڑا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو تمام مسلمانوں کا فرض ہے. ہماری جماعت اگر اسمبلی میں نہیں ہے تو وہاں پر اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ کینڈیڈیٹ تو وہاں موجود ہے نا. ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کام میں آگے بڑھے اور کار خیر میں حصہ ملائے. نبی علیہ السلام ان کے بھی ہیں، صحابہ کرام ان کے بھی ہیں، اس لیے انہیں اس بارے میں کم از کم دلچسپی لینی چاہیے. ابھی حال ہی میں علماء کمیٹی جب بنی، اس کے جو سربراہ تھے ڈاکٹر عادل خان شہید، کچھ دن قبل انہیں جو ہے کل عام شاعرہ پر اس جو ہے قتل کیا گیا. اس کی CCTV فوٹیج بھی موجود ہے، لیکن انتظامیہ اور ٹی وی پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے قاتل جو ہے نامعلوم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کا اگر اس طرح بے دردی سے قتل ہوا ہے تو ان کے ٹارگٹ کلر گرفتار ہوئے. علماء اکرام کے ٹارگٹ کلر گرفتار نہیں ہوتے، آخر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ علماء اکرام خود اس میں سنجیدہ نہیں ہوتے یا انتظامیہ تعاون نہیں کرتی؟ نے ہمیشہ اس ملک میں امن کی کوششیں کی ہیں. دوسری جماعتوں کو اس ملک کے امن سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ چاہے یہاں توڑ پھوڑ کریں چاہے جو بھی. شاید ہمارے اس پرامن پالیسی ہی کو ہماری کمزوری سمجھا جاتا ہے، جس وجہ سے آج تک ہمارے علماء کرام کے ٹارگٹ پکڑے نہیں جاتے، اور جن کو پکڑ کے شو کیا جاتا ہے وہ کچھ دنوں بعد چھوڑ بھی دیے جاتے ہیں. صرف ڈاکٹر عادل خان صاحب نے، اس سے پہلے علماء کرام دیکھیں کہ اتنے شہید ہوئے، آج تک ان کے قاتل پکڑے کیوں نہیں گئے. آپ نے بھی ایک جملہ کہا کہ وہ جی کہتے ہیں قاتل نامعلوم ہے. قاتل نامعلوم ہیں، وہ پکڑے نہیں جاتے. گستاخ تو نامعلوم نہیں ہے نا. تو جو معلوم ہے انہیں پکڑنے میں آپ سنجیدہ نہیں ہیں، تو جو نامعلوم ہیں تو ان کو پکڑنے میں آپ کا سنجیدہ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جو بھی حکومت آئی ہے ان کی زیادتی ہے کہ علماء کرام کے معاملے میں انہوں نے ہمیشہ ٹال مٹولی سے کام لیا اور سنجیدگی کے ساتھ ان کے قاتلوں کو قانون کی گرفت میں لانے کی کوشش نہیں کی. اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ روکا جائے علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ کا، اور چھان بین کی جائے یہ کون ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے کون ہے. پڑوسی ملک سے آتے ہیں. ابھی آج ہی کی تاریخ میں جو ہے وہ 2 ٹارگٹ کلر قرار حسین اور اس کے علاوہ جو ہے
وہ ایک اور جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں 2 ٹارگٹ کلر، ابھی مجھے ساتھیوں نے بتایا۔ تو یہ کون تھے سب کو پتہ ہے، ایران سے ٹریننگ کر کے آئے، زینبی ان کے نام سے انہوں نے یہاں کام شروع کیا ہے۔ ان کے سرپرست کون ہیں، کس ملک میں ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ جب پتہ ہے تو سنجیدگی کے ساتھ سوچتے کیوں نہیں؟ ابھی کرونا کی وبا میں 70,000 سے زیادہ لوگ ایران کے رستے سے آئے، نہ ان کی کوئی چیکنگ، نہ ان کا کوئی ریکارڈ۔ وہ جو شام عراق میں لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے، اس کرونا کی آڑ میں وہ بھی اندر داخل ہوئے، اور بعضوں کے جو شناختی کارڈ بعد میں دیکھے تو وہ ان کے اصل پتے پر وہ شناختی کارڈ کے وہی نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہوں میں اس بات کو کہ ہماری حکومتوں میں ہمیشہ اس طبقے کے کچھ ایسے اعلی کار رہے ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے رہے، جیسے موجودہ ہماری حکومت میں علی زیدی ہے، زلفی بخاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فرقہ واریت کے اندر براہ راست ملوث ہیں، اور ان قاتلوں کے وہ سرپرست ہیں، گستاخوں کے وہ سرپرست ہیں۔ فاضل علوی کو اسی زلفی بخاری نے اسلام آباد میں بیان کی اجازت دی، اور وہ کیا کارنامہ سر انجام دے کے چلا گیا، اس کا ذمہ دار بھی یہی حکومت اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے سے لوگ ہیں۔ دیگر جماعتوں کے ساتھ اگر کسی بھی ان کے رہنما کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو جاتے ہیں، ان کو وہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ پورے ملک کے حالات کو جو ہے نا خراب کرتے ہیں، اور وہ یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے۔ ابھی جو حالیہ ہم پروگرامات دیکھ رہے ہیں، آپ کے جلسے ہو رہے ہیں، افرادی قوت آپ کے پاس بھی ہے، پھر آپ حالات اس طرف کیوں؟ ہمیشہ اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی، اور اب بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ میں نے ابھی یہی کہا کہ ہماری پرامن پالیسی کو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں طاقت نہیں ہے یا احتجاج کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر حکومت یہی چاہتی ہے کہ توڑ پھوڑ کر کے اور حالات خراب کر کے پھر آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہوں گے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ کارکن آگے چل کے ہمارے کنٹرول میں نہ رہیں۔ یہ تو کام خود حکومت کروانا ہے۔ آپ اور آپ کے جو دیگر افراد ہیں وہ نجی محفلوں میں بھی اپنے لوگوں کو قانون کے دائرے میں رہنے کا حکم دے دیے، اس کے باوجود پھر آپ پر انتہا پسندی کا الزام لگتا ہے۔ یہ میڈیا وار ہے، ہر طبقے میں اور ہر شعبے میں اس وقت ہمارے مخالف نے اپنے لوگ بٹھائے میں، انہوں نے جھوٹ کے ساتھ پروپیگنڈا کیا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے جن لوگوں کو پکڑا اور ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی فرقہ واریت میں، عدالتوں نے انہیں الحمدللہ باعزت بری کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر شعبے میں بیٹھا ہوا پڑوسی ملک کا اعلی کار جو ہمارے خلاف یہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں علماء اکرام جو ہے ایک ایک کر کے اس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جس میں مفتی ظفر علی خان صاحب ہیں اور مفتی نعیم صاحب ہیں، اور بھی دیگر علماء اکرام پورے ملک بھر کے۔ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو علماء اکرام جا رہے ہیں، اس وقت امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی جی یہ 2020 واقعی علماء کرام کافی تعداد میں اس سال دنیا سے گئے ہیں، اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھ جائیں گے۔ قیامت کی دیگر نشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان میں یہ نشانیاں بھی آ رہی ہیں کہ جی علم اٹھ جائے گا، علماء دنیا سے چلے جائیں گے، پھر تمہاری جاہل لوگ فتویٰ دیا کریں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو موجودہ علماء موجود ہیں ان کی قدر کی جائے، ان سے فیض لیے جائے، ان سے علم حاصل کیے جائے، ان کے وجود کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جائے اور شکر ادا کیا جائے۔ جب قوم کسی نعمت پہ شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی بخشش فرمائے جو اس دنیا سے گئے۔ میرے استاد محترم مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہی ہم نے جنازہ پڑھا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اور ان کے جانے سے جو ایک خلا پیدا ہوا ہے یہ صدیوں تک پورا ہونا بظاہر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ سیاسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ سیاسی اس میں کس طرف جا رہے ہیں؟ پی ڈی ایم پورا ایک وہ جو کہ استعفے دینے کی بات بھی کر رہے ہیں، اور لیکن وہ یہ کر رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے مہنگائی ہے، معاشی صورتحال ہے۔ عمران خان کہہ رہے کہ معاشی جو ہے صورتحال وہ بہتر جاری ہے۔ اس میں آپ کی جو تنظیم ہے سیاسی حوالے سے کیا موقف ہے اس وقت ان کا؟
دیکھیں جی، یہ تو ہمیشہ ہمارے پاکستان میں رہا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے حالات ٹھیک ہیں. یہی جو ہے پی ٹی آئی تھی نواز شریف کے دور میں، کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہتے تھے صحیح ہیں. اب پی ٹی آئی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حالات صحیح نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہ نظام صحیح ہونے والا نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے جو ہماری جماعت کا موقف ہے کہ اس ملک میں نظام خلافت راشدہ کا نفاذ ہو. خلفائے راشدین کے نظام کا جب نفاذ ہوگا یہ سارے مسائل انشاءاللہ العزیز خود ہی ختم ہو جائیں گے. اس کی الگ ایک برکات ہے، الگ نورانیت اور روحانیت ہے اس نظام کی. اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم جب نبھا نہیں رہے، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ملک دیا اور ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر یہاں کہاں خوشحالی ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک حل نظام خلافت راشدہ جو اس ملک کی انشاءاللہ العزیز تقدیر بدل کے رکھ دے گا، اور یہی ایک حل ہے. اس کے علاوہ اس انداز میں آپ سمجھیں گے کہ موجودہ صورتحال صحیح ہو جائے گی. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. میرا آخری سوال ہے، اس وقت پاکستان کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے، اسمبلی میں بھی اس کی جو ہے اور ٹی وی پر بھی اس کو جو ہے اس بارے میں بات کی جا رہی. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ موجودہ جو حکومتی پالیسیاں لگ رہی ہیں اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ نیت تہیہ کر کے بیٹھ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، جیسے کئی عرب ممالک نے بھی کیا ہے. اور ابھی حال ہی میں حکومت کا اہم نمائندہ زلفی بخاری وہ اسرائیل کے وفد سے ملاقات بھی کر چکا ہے تل ابیب میں، جو ان کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے ہماری جماعت اس کی بھرپور مخالفت کرے گی، پاکستان کی عوام اس کی مخالفت کرے گی. اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے اور فلسطین پر انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق ہے. اسے ہم کسی طریقے سے بھی اسرائیل کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ اپنی حکومت کو انشاءاللہ کرنے دیں گے. رویہ حکومت کا ایسا ہی لگ رہا ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر یہ ملک ایک بہت بڑی خطرے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جب یہاں اسرائیل کا براہ راست آنا جانا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ اگر دو جانور بھی لڑ رہے ہوں تو اس کے پیچھے بھی یہودی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کیا حل بنے گا. اللہ ہی پھر حافظ ہیں. زلفی بخاری کی آپ نے بات کی، اس پر جو ہے پاکستان میں جو کرونا وائرس پھیلا اس کا بھی الزام اس پر لگا، اور اسلام آباد کے اندر فرقہ واریت پلانے کی جو کوشش کی گئی اس کا بھی الزام زلفی بخاری پر ہے. تو علماء کرام جو ہے حکومت پر دباؤ کیوں نہیں ڈالتی کہ اس شخص کو جو ہے برطرف کیا جائے؟ آپ کے علماء کرام اسمبلی میں موجود ہیں. جی، جو سمجھتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ زلفی، ہم نے کئی پلیٹ فارم پر ہر جگہ زلفی بخاری کی مخالفت کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں، ایک مکتب فکر جو اپنے آپ کو کہتا ہے القدس القدس مناتا ہے اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے، جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا جو طبقہ. اب جب زلفی بخاری اسرائیل سے ہو کر آتا ہے اور اسرائیل میں جاتا ہے اور وہاں اس کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں، یہ طبقہ اب زلفی بخاری کے خلاف کیوں نہیں اٹھتا؟ اب اسرائیل مرد آباد کیوں نہیں ہے؟ اب القدس القدس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زلفی بخاری ان کا سرپرست ہے. اس لیے ہم تو شروع سے کہتے ہوئے آتے ہیں ایران اور اسرائیل گٹھ جوڑ ہے، نورہ کشتی ہے، دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جتنے یہودی ایران میں اتنے تو اور کہیں بھی نہیں ہیں. لیکن اب اگر بات آپ کہتے ہیں کہ سنجیدہ ہے اور ایران اسرائیل کو تسلیم دل سے نہیں کرتا، تو عملی طور پر ایران نے کبھی اسرائیل کو کیا دھچکا دیا ہے، اس کی ایک مثال بھی کوئی سامنے نہیں لا سکتا. زلفی بخاری آج گیا ہے، جتنے ایران کے چاہنے والے یہاں اس کے خلاف احتجاج کریں، میدان میں آئیں. کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف وہاں پہ احتجاج کریں، جہاد کر رہے ہیں. نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، مثال بتائیں. بولنے سے تو سب بولتے ہیں، کوئی ایک مثال بتائی جائے کہ ایران کی وجہ سے اسرائیل کو کبھی کوئی نقصان ہوا ہو. اسرائیل کو فائدہ تو ہوا ہے لیکن اسرائیل کو نقصان کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اسرائیل اور امریکہ ایک پلیٹ پیج پر ہے ہمیشہ، تو ایران جو ہے ہمیشہ امریکہ کا مخالف رہا ہے، امریکہ جو ہے ہمیشہ ایران کا مخالف رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ایک ہے زبانی جمع پونجی، ایک ہے عملی طور پر. میں تو حیران ہوتا ہوں آج کل کے سمجھداروں پر. امریکہ جن علاقوں میں گیا ہے وہاں پر جب اس نے قبضہ کیا
تو پھر وہاں پر قبضے کے بعد حکومت ایرانیوں کو دے کے جاتا ہے. عراق کی مثال دیکھ لیں, شام میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. کبھی ایران اور امریکہ میں آپس میں کوئی چپ کلش چلی ہے؟ کبھی کوئی ان کی جنگ ہوئی ہے, کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آج وہ عرب ممالک پہ قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے ایران. تو اس پر ابھی بشار الاسد کو دیکھ لیں شام میں, ٹھیک ہے بشار الاسد ہے لیکن سرپرستی ایران کی ہے. عراق میں نوری المالکی وزیر اعظم بنا, سرپرستی پیچھے ایران کی ہے. تو امریکہ اور ایران سے صحیح دشمن ہے کہ جہاں بھی امریکہ مسلمانوں کو ختم کرتا ہے وہاں ایران نواز لوگوں کو بٹھا دیتا ہے. اسی کو کم از کم سوچ لیں, سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نورہ کشتی کس طرح چل رہی ہے اور یہ مسلمانوں کو کتنا نقصان دے رہی ہے. علماء کرام ایک پلیٹ فارم پر اس وقت جمع ہو رہے ہیں. آخر اس کا حل کیا؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے قانون سازی کیجیے, دیگر جو مکتب فکر ہے وہ بھی قانون سازی کی بات کر رہے ہیں. پھر قانون سازی کیوں نہیں ہو رہی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ قانون سازی ہوگی انشاءاللہ. اگر ابھی تک نہیں ہو رہی تو پیچھے کچھ ایسے دباؤ ہیں ہماری حکومتوں پر, اور وہ کس کے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, جس کی وجہ سے قانون سازی کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز اب تمام مکاتب فکر اس پر متفق اور متحد ہو چکے ہیں. ان قریب انشاءاللہ قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہوگا, اور جو بھی نبی یا صحابہ کا گستاخ ہوگا وہ قانون کی گرفت میں انشاءاللہ العزیز آئے گا. پکار ٹی وی کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام. میں یہ کہوں گا یہ اچھا اقدام ہے ماشاءاللہ. علماء کرام کو وقتاً فوقتاً جو ہے بلا کر یہ حضرات انٹرویو کرتے ہیں, اور یہ اچھا میسج جو ہے وہ جائے گا. وہ الیکٹرانک میڈیا جس پر علماء کرام کی صحیح ترجمانی نہیں کروائی جاتی, اور بہت سی باتیں جو علماء کرام اپنے دل کی آواز لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اسے سینسر کر دیا جاتا ہے, یا ایسے علماء کو بلایا ہی نہیں جاتا جو حق گو ہوں. پکار ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ اہل حق علماء کرام کی حق کی باتیں سنیں گے, کھری کھری باتیں سنیں گے, صاف اور واضح باتیں انشاءاللہ العزیز سنیں گے. جو آپ چاہتے ہیں سننا, جو اور میڈیا نہیں بتاتا, وہ انشاءاللہ العزیز پکار چینل انشاءاللہ بتائے گا. ناظرین, یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سنی علماء کونسل کے رہنما مفتی رب نواز انفی صاحب, جو یہاں پر تشریف لائے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں آج یہ ہمارا ایک پہلا انٹرویو تھا, اور جیسا کہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام دیا اور پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے بتائی, اور پاکستان کے اندر قانون سازی ہونے جا رہی ہے. یہ یقیناً پورے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے اور خوشخبری ہے کہ اگر پاکستان کے اندر قانون سازی ہوتی ہے تو یقیناً پاکستان میں امن آئے گا, خوشحالی آئے گی, اور اسی طریقے سے معاشی جو صورتحال ہے اس میں بھی جو ہے بہتری آئے گی. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پکار ٹی وی. والسلام.